سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرمائیے، اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ یہ کہ ہم نہ عبادت کریں کسی کی سوائے اللہ کے، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنا لے کوئی ہم میں سے کسی کو رب اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ روگردانی کریں اس سے تو تم کہہ دو، گواہ رہنا اے اہل کتاب کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ترجمہ ہے تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیت کی تردید فرمایا، اب اس آیت میں بھی عیسائیت کی تردید فرمائی جا رہی ہے اور اسلام کی حقانیت کا بیان ہے۔ بڑے ہی لطیف پیرائے میں، خوبصورت انداز میں، کہ جس سے ہر کوئی آسانی کے ساتھ سمجھ سکے کہ اہل کتاب کے وہاں کوئی چیز برابر نہیں، بندوں میں بھی برابری نہیں ہے۔ عیسائیوں کے وہاں کوئی بندہ خدا ہے تو کوئی بندہ ہے، کوئی عابد ہے، یعنی کسی کو انہوں نے معبود بنایا اور کوئی ان میں عابد ہے۔ کوئی خدا کا بیٹا ہے اور معاذ اللہ کوئی خدا کی بیوی ہے، یعنی بندوں میں اتنی تفریق کہ بندوں کو انہوں نے برابر نہیں مانا، مگر اسلام میں ہر بندہ بندگی کے لحاظ سے برابر ہے۔ نہ کوئی معبود ہے بندوں میں، انسانوں میں، اور نہ ہی کوئی کسی بندے کا عابد ہے۔ ہر بندے بندے ہیں، ہر بندے عابد ہیں، معبود صرف اللہ ہی ہے۔ یہ برابری اسلام کے سوا کہیں اور نہیں پائی جاتی ہے۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو اس آیت میں اجاگر فرمایا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ وہی نجران کے عیسائی جو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے آئے تھے، انہی سے یہودیوں کا بھی مناظرہ ہوا۔ دونوں آپس میں ٹکرا گئے، یہود و نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا اور یہودیوں کا آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم حق پر ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے اور ہم ان کے ماننے والے۔ یہودیوں نے کہا نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، لہذا ہم حق ہیں۔ اس بات کو لے کر دونوں میں تو میں ہوئی۔
مناظرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، تو دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل بنایا۔ یہ ہے سچائی، یہ ہے حقانیت کہ نہ ماننے کے باوجود فیصل حضور کو بنا رہے ہیں۔ یعنی ایمان تو نہیں لائے، مگر جب فیصلے کی نوبت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنایا۔ یعنی دل سے وہ گواہی دے رہے تھے، ان کا دل گواہ تھا کہ یہ نبی برحق ہیں، مگر دنیا مسلط تھی، دنیا کے لالچ کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے۔ بہرکیف دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اپنا اپنا مدعا پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں جھوٹے ہو۔ یعنی تمہارا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے یا یہودی تھے، تم دونوں جھوٹے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دین حنیف پر وہ مسلمان تھے۔ اگر تم ان کے چاہنے والے ہو، ان کے ماننے والے ہو، تو تم اسلام لے آؤ تو صحیح معنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوگے۔ تو یہود کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے ہی خدا مان لیں جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا۔ اور عیسائی کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھیں جو یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یعنی وہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو ہم آپ کو خدا کا بیٹا مان لیں۔ اس پر اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمایا، ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب۔ اب یہاں قل کہہ کر کے یا تو سارے قرآن پڑھنے والوں سے کہا گیا، یعنی اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم کہو، تو گویا کہ ہر مسلمان داعی الی الاسلام ہے، یعنی ہر مسلمان اسلام کی طرف بلانے والا ہے، اسلام کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ اگر قل سے مراد قرآن پڑھنے والا مراد ہو، یعنی تم کو یہ چاہیے، تم پر یہ ضروری ہے کہ تم دوسروں کو دعوت اسلام دو، دوسروں پر اسلامی رنگ چڑھانے کی کوشش کرو۔ مگر افسوس آج ایسا ہے کہ مسلمان اپنا رنگ دوسروں پر چڑھانے کے بجائے خود ہی دوسروں کے رنگ میں رنگتا نظر آ رہا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ یعنی بجائے اپنا اثر دوسروں پر ڈالنے کے، دوسروں کا اثر خود قبول کر رہا ہے، بڑی آسانی سے، الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ نام دے کر کے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ ہم اپنا اثر دوسروں پر ڈالیں، نہ کہ یہ دوسروں کا اثر ہم قبول کریں۔ اور یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رب نے کہ اے محبوب آپ فرمائیے۔ چونکہ بات توحید کی ہے، جہاں بات توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی آتی ہے، وہاں اللہ محبوب سے کہلواتا ہے اے محبوب میری وحدانیت کا پرچار آپ فرمائیں۔ جیسے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اور جہاں رسالت کی بات آتی ہے وہاں اللہ خود فرماتا ہے، محبوب سے نہیں کہلواتا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی، جہاں شان رسالت بیان کرنا ہو اللہ خود بیان فرماتا ہے، اور جہاں وحدانیت بیان کرنا ہو وہاں اللہ محبوب سے فرماتا ہے محبوب آپ لوگوں کو بتاؤ۔ تو یہاں بات وحدانیت کی ہے،
اس لیے رب نے فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب۔ اہل کتاب میں یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، یعنی ہر وہ قوم جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی ماننے والی ہو اسے اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو عیسائی انجیل کے ماننے والے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، یہود توریت کے ماننے والے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اس لیے دونوں کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو اے محبوب ان اہل کتاب سے فرما دیجئے کیا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ، یہ تعالو کا معنی آؤ، تعالی کا معنی یوں بلند ہونا ہوتا ہے، مراد آنا یا چڑھنا، بلندی پر چڑھنا مراد ہوتا ہے۔ دیکھیں لفظ تعالو کتنا مناسب یہاں فٹ ہو رہا ہے۔ یہود و نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ ایک تو یہ تھی وہ سمجھتے تھے ہماری سرداری چھین جائے گی، ہم لوگوں کے سردار ہیں، لوگوں میں بڑے ہیں، لوگ ہمیں پڑھا لکھا مانتے ہیں، ہمیں سردار مانتے ہیں، اگر ہم اسلام لے آئیں تو ہماری سرداری چھن جائے گی، ہماری آمدنی بند ہو جائے گی، یعنی دنیا ان پر سوار تھی۔ تو رب نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجیے تعالو، یعنی تم حقیقت میں عیسائیت یا یہودیت پر رہتے ہوئے بہت پستی میں ہو، اگر تم بلندی چاہتے ہو تو اسلام میں آ جاؤ، آؤ، یعنی چڑھو بلندی کی طرف، عیسائیت کو چھوڑ کر کے اسلام میں آ جاؤ، یہودیت کو چھوڑ کر کے اسلام میں آ جاؤ۔ اگر تمہیں بلند رہنا ہے تو پھر بلندی کی طرف آ جاؤ، اور وہ بلندی کیا؟ اسلام ہے، عیسائیت نہیں ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود رسی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب رسی کو مضبوط تھام لو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسی ہے۔ جیسے کنواں ہوتا ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہے تو رسی سے، گھڑے کو رسی میں باندھ کر کے پھر پانی نکالا جاتا ہے، پانی اوپر آتا ہے گھڑے کے ساتھ۔ تو کنویں کے اندر پانی بھی ہے، پانی کے نیچے کیچڑ بھی ہے، اگر تم پانی نکالتے وقت رسی ٹوٹ گئی تو گھڑا کہاں جائے گا؟ کیچڑ میں جائے گا۔ رسی سے کھل گیا اگر گھڑا تو پھر پانی لانا تو دور کی بات ہے، وہ کیچڑ میں جائے گا۔ ایسے ہی دنیا ایک گہرا کنواں ہے، اور اس دنیا کے اندر ایمان و اعمال، عشق و محبت کا پانی بھی ہے، اور کفر و شرک اور بد عملیوں کا کیچڑ بھی ہے، سب کچھ اس دنیا کے اندر۔ تو اگر تم اس دنیا کے کفر و شرک اور بد عملیوں کے کیچڑ سے بچنا چاہتے ہو تو اس رسی کو مضبوط تھام لو، یعنی آؤ بلندی کی طرف، اسلام میں داخل ہو جاؤ تو تم کفر و شرک اور بد عملی کے کیچڑ سے نکل آؤ گے۔ اور اگر اس رسی کو تم نے چھوڑ دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تم نے چھوڑ دیا، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ کیچڑ، کفر و شرک اور بد عملی کے کیچڑ میں پڑے رہو گے۔ تو یہ عیسائیت اب کیچڑ ہی ہے، یعنی جب تھی وہ سچائی تب تھی، لیکن اب حضور کی جلوہ گری کے بعد، اسلام کی آمد کے بعد، اب عیسائیت بھی کیچڑ ہے، یہودیت بھی کیچڑ ہے۔ اگر اس کیچڑ سے تم بچنا چاہتے ہو تو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے رب نے فرمایا تعالو الی کلمۃ سواء بیننا، آؤ، یعنی بلندی کی طرف آؤ،
آؤ اس کلمے کی طرف. ایسے کلمہ لفظ مفرد کو کہتے ہیں، مگر پورے جملے کو، پوری بات کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے. یہاں پوری بات مراد ہے، یعنی ایسی بات کی طرف آؤ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب فرماؤ، آؤ اس کلمے کی طرف، اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، ایک ہے. تمہارے وہاں تو افراط و تفریط ہے، تم کسی کو نبی مانتے ہو، کسی کو نہیں مانتے. بھائی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. تو تم آؤ ایسی بات کی طرف جو ہم میں تم میں برابر ہے، جہاں عدل ہے، جہاں انصاف ہے، جہاں برابری ہے. تمہارے وہاں کسی حیثیت سے برابری نہیں ہے. بندوں میں کچھ بندوں کا حال یہ ہے کہ تم اسے مختار کل مانتے ہو، کہ جسے وہ حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جو حرام کہہ دے وہ حرام ہے. عیسائیوں کے وہاں ہے نا، ان کے پادری وہ مختار کل ہیں، جسے حرام کہہ دے وہ حرام، جسے حلال کہہ دے وہ حلال. تو جائز چیزیں تو یہودیوں کے وہاں حلال چیزیں بھی حرام، جیسے اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ. عیسائیوں کے وہاں بدترین حرام چیزیں حلال، سور کا گوشت، شراب. ان کے وہاں تو عدل و انصاف اور برابری تمہارے وہاں کہیں نہیں ہے. تم آؤ اس بات کی طرف جو اسلام میں پائی جاتی ہے. اسلام ہی میں ہر طرح کی برابری ہے. جو حلال ہے اسلام اسے حلال کہتا ہے، جو حرام ہے اسے حرام کہتا ہے. سارے انبیاء کرام کو ماننے کی دعوت دیتا ہے، کسی کا انکار نہیں. عمل کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، مگر ماننا سارے انبیاء کرام کو ہے. تو جو اعتدال، جو برابری، جو سچائی، جو حقانیت اسلام میں ہے وہ کہیں نہیں ہے. آؤ اس کلمے، اس بات کی طرف جو برابر ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دیا، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. یہ کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ ہی کی. یعنی تم بھی عبادت کے قائل ہو اللہ کی، اور ہم بھی عبادت کے قائل ہیں. یہی چیز ہے جو برابر ہے. اور تم بھی اس بات کے قائل ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، خدا نہ مانا جائے. یہی برابری کی بات ہے، یہی عدل کی بات ہے، یہی انصاف کی بات ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہو، بندگی صرف اللہ ہی کی ہو. تو یہ بات ایسی ہے، یہ کلمہ ایسا ہے کہ جس میں ہم تم برابر ہو سکتے ہیں اگر تم برابری چاہتے ہو. یعنی تم چاہتے ہو کہ پستی سے نکل کر کے بلندی کی طرف آؤ، تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، نہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. سب کے سب خدا کے بندے ہیں. اور اختیار کلی ذاتی کسی کو حاصل نہیں ہے. اختیار کلی ذاتی صرف اللہ ہی کو حاصل ہے. وہ جو چاہے حرام فرمائے، جو چاہے حلال فرمائے. ہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا ہے، مگر وہ بھی اختیار ذاتی نہیں بلکہ رب کا عطا کردہ عطا ہی ہے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ بنا لے کوئی ہم میں سے کسی کو رب اللہ کے سوا. یعنی یہ برابری والی باتیں ہیں، یہ عدل کی بات ہے، یہ انصاف کی بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ. تم نے تو اپنے علماء کو بنا لیا ہے،
وہ جس کے چاہیں گناہ معاف کر دیں، وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں. تو یہ تو حقیقت میں پرستش کرنا ہوا، عبادت کرنا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. یعنی کہا گیا نا کہ ہم میں سے بعض کو معبود نہ بنا لے. تو وہ چونکہ ایمان لے آئے تھے اہل کتاب سے نکل کر کے، تو کہنے لگے ہم تو کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء جس چیز کو چاہتے تھے حلال کر دیتے تھے، جس چیز کو چاہتے تھے حرام کہتے تھے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ تب انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو ہے. یعنی وہ ایسا کرتے ہیں، ہمارے وہاں جس دین میں ہم پہلے تھے وہاں ایسا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا ذاکا، یہی تو عبادت ہے. یعنی جب مختار مان لیا کسی کو حلال و حرام کرنے کا، تو گویا وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. ذاتی طور پر حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں حاصل ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں اس سے تو تم کہہ دو، گواہ رہنا اے اہل کتاب کہ ہم مسلمان ہیں. اب اتنی اسلام کی سچائی ثابت ہونے کے بعد بھی پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں اور اسلام نہ لے آئیں، تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم گواہ رہنا. یہاں بھی گواہ ہو جاؤ اور قیامت میں بھی گواہی دینا کہ ہم مسلمان ہیں. تم اب چاہے ایمان لاؤ چاہے نہ لاؤ، تمہارے ایمان نہ لانے سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں، خدا کا کوئی نقصان نہیں، حضور کا کوئی نقصان، کسی کا نہیں، صرف تمہارا ہی نقصان ہے. تم ہی خسارے میں پڑنے والے ہو. تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، اسی پر رہیں گے، اسی پر قائم رہیں گے، اور قیامت میں بھی تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارے لیے کافی ہے. وما علینا الا البلاغ.